223-24 سے 232-33 مارکیٹ اوپن مارکیٹ میں گیا ہے. اس کے اوپر میں تو ایٹ لیسٹ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہا. مجھے لگتا تھا کہ اس میں ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہو جانا چاہیے کہ کیا کر رہے ہو مارکیٹ میں. دیکھیں میں آپ کو 2-3 گزارشات کرتا ہوں. ایک تو آپ یہ بات جو میں انٹر بینک مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں, پھر کرب مارکیٹ پہ آ رہا ہوں. انٹر بینک مارکیٹ کیوں اوپر جا رہی تھی آئی ایم ایف کے بعد, جبکہ نیچے ایکسپیکٹیشن کر رہا تھا, میری بھی ایکسپیکٹیشن تھی, لیکن جب آپ کے پاس یہ رپورٹ آنا شروع ہوئی کہ پورے کی پوری فصل جو ہے وہ کپاس کی ختم ہو گئی, تو سارے لوگ جو بیٹھ کے کاروباری لوگ حساب کر رہے ہوتے ہیں وہ بول رہے تھے کہ یار 2 ملین بیلز ان کو کپاس کی ایڈیشنل امپورٹ کرنی ہوں گی. $1.5 ارب ڈالر کی کاسٹ بڑھ جائے گی موٹا حساب. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلی کہ بھائی ویٹ حکومت نے $800,000 حکومت میں ویٹ منگوانا ہے, بھائی وہ کاسٹ بھی بڑھ گئی. ٹھیک ہے, مطلب وہ جیسے $300-400 ملین کی کاسٹ آ گئی. گندم کو چھوڑ کے اور کپاس کو چھوڑ کے پیاز ہے, ٹماٹر ہے, دیگر چیزیں ہیں, وہ مہنگی پڑ گئیں. ریکنسٹرکشن کا پاکستان میں جب ریکنسٹرکشن ہوگا تو خرچے ہوں گے بہت سارے. پاکستان کو بڑا لمبا نقصان ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ مارکیٹ اس کو ایڈجسٹ کر رہی ہے. کرب مارکیٹ کیوں بڑھ گئی؟ تو کچھ دنوں پہلے ہم کو یہ خبر آئی تھی کہ کرب مارکیٹ بڑھنے کی کوئی ایک وجہ یہ تھی کہ پشاور سے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی, وچ مینس کہ افغانستان سے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی. پارٹلی دس کوڈ بی کہ جو ہم روپے میں کوئلہ خریدتے ہیں اس کی وجہ سے شاید ڈیمانڈ آ گئی ہو, یا کسی وجہ سے افغانستان میں ڈیمانڈ آ گئی ہے. اب اس کا ہم نے کچھ سدباب کیا ہے. میں نے ظاہر ہے کہ وہ کافی نہیں تھا, اور کس طرح میں نے ڈفرینٹ اداروں کے سربراہوں سے بات کری ہے, کل بھی کروں گا مزید, لیکن یہ کہ اس کا کچھ سدباب کر رہے ہیں. لیکن سر وہ جو آپ مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں, آپ کو ان اداروں کو اچھے سے استعمال کرنا پڑے گا. اوپن مارکیٹ ویسے ریگولیٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت ہے پریشر ہے مارکیٹ میں. آج کرنسیز شارٹ تھیں کیونکہ لوگ سیل نہیں تھے کر رہے, بلیک ہو رہی تھی مارکیٹ. 224 کی بجائے 232-34 مانگ رہے تھے. میں آپ کو ایک ندیم میں دیکھیں, یہ ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, زمبابوے کا صدر تھا نا روبرٹ مگابے, جتنا وہ اپنی اداروں کو استعمال کر سکتا ہوگا, وہ بندوں کو اٹھوا سکتا ہوگا, میں تو ایسی چیزیں نہیں کر سکتا نا. میں ایک مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن جب انفلیشن بہت زیادہ زمبابوے میں تھا تو اس کی کرنسی بھی گر جاتی تھی, وہ روک نہیں سکتا تھا. $1 جو تھا وہ ملین ٹائمز ڈیویلیوشن ہو گئی تھی اس کی, زمبابوین ڈالر کی, ٹھیک ہے, زمبابوین شلنگ کی, سوری, ڈالر کے سامنے. اسی طرح مطلب دیکھیں ان دی اینڈ جو ہے نا, یہ سپلائی ڈیمانڈ سے ہوتا ہے. یہ زور زبردستی سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ہم سپلائی تو بیف اپ نہیں کر سکتے $1 کی, تو آپ کو مینجمنٹ کی سکلز دکھانی پڑے گی. دیکھیں سر, ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیمانڈ کو بڑی اچھی طرح مینیج کر رکھا ہے. پچھلے مہینے ہم کو جتنے پیسے انٹر بینک سسٹم میں آئے تھے اتنے پیسے گئے تھے. ابھی تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس مہینے بھی ہم برابر چل رہے ہیں, بلکہ تھوڑا آگے چل رہے ہیں. آئی گیٹ دس ڈیلی رپورٹ ایوری ڈے کہ کتنا پیسے آ رہے ہیں, کتنے پیسے جا رہے ہیں. وی آر ایکچولی ڈوئنگ ویل. یہ انٹر بینک کا جو کرب کا مسئلہ ہے, یہ تھوڑا سا خود بھی سیٹل ہو جائے گا, تھوڑی سی اور چیزوں سے وہ بھی ہوگا. مگر مائی پوائنٹ ہے کہ دیکھیں, اگر پاکستان میں $80 بلین کا امپورٹ ہوگا جو پچھلے سال ہوا ہے, اور اس کے سامنے 31 بلین کا ایکسپورٹ ہوگا, تو یہ سب حرکتیں ہوں گی. پھر ہم ڈیفالٹ کے نہج پہ بھی کھڑے ہوں گے, پھر ہم کو ڈیویلیویشن بھی کرنی پڑے گی, پھر ادھر انفلیشن بھی آئے گی. آپ کو یہ بوم بس کی سائیکل سے نکلنا ہوگا اور ایک صحیح اسٹیبل اکانومی کی طرف